الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. یہ ایک صورت ہے انزلناہا جس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے نازل کیا، وفرضناہا اور اس کے احکام کو بھی ہم ہی نے فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات اور ہم نے ہی نازل کی اس میں واضح نشانیاں، لعلکم تتذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ کے معاملے میں ذرا بھی رحم نہ آنا چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت حاضر ہو. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ بدکار نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجائے بدکارہ عورت کے یا مشرکہ کے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک اور بدکارہ عورت نکاح نہیں کرتی مگر کسی بدکار مرد سے یا مشرک سے. وحرم ذلک علی المؤمنین اور یہ مسلمانوں پر حرام کیا گیا. سورۃ النور مدنی صورت ہے. اس صورت میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں. مدینہ طیبہ میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی. اس صورت کے اندر زیادہ تر احکامات بیان ہوئے ہیں اور حدود اللہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تفصیل کے ساتھ اس صورت میں ان کا ذکر ہے. اور پھر پردے کی آیات اور اس طرح کے دیگر احکامات اس صورت مبارکہ میں بیان ہوئے. اس سورہ نور کے بارے میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علموا سورۃ النور، علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. وعلموا رجالکم سورۃ المائدہ اور مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ. سورہ نور کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس میں بیان کردہ احکامات انسان کے لیے، مرد اور عورت کے لیے ان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے صحیح اسلامی اصول بیان کیے ہیں. فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات. یہ ایک صورت ہے انزلناہا، اس کو ہم ہی نے نازل کیا. وفرضناہا اور ہم نے فرض کیے جو اس کے احکامات ہیں. اس میں جو بیان کردہ اللہ کے احکامات ہیں ان کو ہم ہی نے فرض کیا، نازل بھی ہم نے کیا اس کے الفاظ کو.
اور فرض بھی ہم نے کیا اس کے احکامات کو، معانی کو۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَةٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کیں۔ آیت بے معنی حکم بھی ہے، ہم نے اس میں واضح احکامات نازل کیے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو صحیح نہج پر گزارو۔ پہلا مسئلہ اور پہلا حکم اللہ نے بیان کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ بدکار مرد ہو یا بدکارہ عورت ہو، دونوں کا جرم ثابت ہونے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ حد شرعی ہے اس بدکار مرد اور بدکار عورت کے لیے جس سے یہ بدکاری کا فعل سرزد ہوا اور وہ غیر شادی شدہ ہو۔ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے 100 جلدہ 100 کوڑے لگانے ہیں، 100 کوڑے ان کو مارنے ہیں۔ اور یہ حکم واضح طور پر قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، اور یہ 100 کوڑے مارنے کی جو سزا ہے یہ اللہ کی متعین کردہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسلامی سزائیں یہ ظاہراً سخت نظر آتی ہیں، اور اسی وجہ سے مغرب ان سزاؤں پر چیختا اور چلاتا بھی ہے کہ یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، اور پھر مغرب کے رعب میں آ کر ہمارے حکمران، ہماری عدالتیں بھی ان سزاؤں کے خلاف زبان درازی کرتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں اسلامی تعلیمات میں اور اسلام میں مقصود سزا نہیں ہوتی ہے، مقصود کسی کو کوڑے مارنا یا مقصود کسی کے ہاتھ کاٹنا یہ نہیں ہے، بلکہ سزا اور حد سے مقصود اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ اس جرم کا قلع کما ہو جائے، اس جرم کی جڑیں کاٹ دی جائیں، اس جرم کا پھیلاؤ روک دیا جائے۔ اس لیے یہ سزائیں شریعت نے، قرآن نے، ہمارے مذہب نے یہ سزائیں مقرر کی تاکہ معاشرے سے جرائم کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔ اور اگر ان حدود کے اندر، ان سزاؤں کے اندر کمی کی جائے، رعایت کی جائے، تو یہ جرائم ختم نہیں ہو سکتے بلکہ یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ان کی جڑیں نکالی نہیں جاتی بلکہ جڑیں پھیلتی جاتی ہیں۔ اور اس کی واضح مثال ہمارے موجودہ قوانین ہیں کہ چور اگر چوری کر کے پکڑا جاتا ہے، وہ سزا کاٹ کر جب باہر نکلتا ہے یا رشوت لے کر نکلتا ہے یا کسی اور طریقے سے نکلتا ہے، پہلے وہ چھوٹا چور ہوتا ہے اور بعد میں پھر وہ بڑا ڈکیت بن جاتا ہے، بڑا چور بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ سزا ملی نہیں ہے کہ جو جرائم کا راستہ بند کرنے والی ہو۔ تو شریعت نے جو سزائیں مقرر کیں وہ سزائیں جرائم کا راستہ روکنے کے لیے، جرائم کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی سزا کو لے لیں، اسی حد کو لے لیں کہ زانی مرد اور زانی عورت غیر شادی شدہ ہوں، اگر ان سے یہ فعل بد ہو گیا اور پھر اس پر گواہی کا نصاب بھی پورا ہو گیا۔ عام معاملات میں گواہی کا نصاب ہے 2 مرد گواہی دے دیں تو وہ گواہی ان کی پوری ہوتی ہے، یا 2 عورتیں اور 1 مرد گواہی دے دیں تو وہ گواہی کا نصاب ہے۔ لیکن حدود کے اندر اس طرح کے معاملات میں جو گواہی کا نصاب مقرر ہے وہ 4 مرد ہیں، ان میں عورت بھی نہیں ہے، 1-2 کا بھی لحاظ نہیں ہے، 4 مرد گواہی دیں گے، اور واضح طور پر بغیر کسی تشکیک کے، بغیر کسی شک کے وہ گواہی دیں گے، تب یہ حد مقرر ہوگی۔ چونکہ یہ معاملہ سخت ہے اس لیے گواہی کا نصاب بھی سخت ہے، 4 مرد گواہی دیں گے، اور پھر جب گواہی پوری ہو گئی
اس کے بعد جو ہے وہ اس پر حد لگائی جائے گی. اور حد لگانے میں بھی حکم شریعت کا یہ ہے، قرآن کا یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ کیا جائے. جو مجرم ہے، جس نے گناہ کیا ہے، اس پر جب حد قائم کی جائے تو ذرا بھی نرمی کا معاملہ نہ کیا جائے. اس لیے کہ جب قوانین نرم کر دیے جاتے ہیں کسی کے لیے تو وہ قوانین اپنا اثر کھو بیٹھتے ہیں. آج بڑا کوئی بھی جرم کرے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے نرمی ہے. وہ رشوت بھی دے سکتا ہے، وہ اپنے منصب کا بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ سفارش بھی کر سکتا ہے. اس لیے جرائم بڑھتے ہی جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ذرا بھی نرمی اس میں نہ کی جائے. اور اس کی واضح مثال ایک حدیث ہے کہ ایک عورت نے چوری کر دی. کسی قبیلے کی عورت تھی، اس نے چوری کر دی اور چوری اس پر ثابت بھی ہو گئی. ثابت ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، عورت اس کا نام بھی فاطمہ عورت تھا، تو جب یہ سزا حد قائم ہوئی تو اس عورت کا سارا خاندان حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، چوری اس نے کر دی، جتنا چوری والا مال ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، اس کے اوپر جرمانہ بھی دے دیتے ہیں، جتنا آپ کہتے ہیں وہ سارا دے دیتے ہیں، بس اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہمارا ایک معزز قبیلہ ہے، نام والا قبیلہ ہے، اور اگر اس کو حد لگا دی گئی تو ہمارے قبیلے پہ داغ لگ جائے گا کہ ان کی عورت نے چوری کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے ہو. یاد رکھو یہ تو تمہاری بیٹی فاطمہ ہے، اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو فرمایا کہ نرمی بالکل بھی نہیں ہے. یہ حدود قائم کرنے میں جب قانون نرم ہو جاتے ہیں تو پھر مجرم جو ہے وہ شیر بن جاتے ہیں. قانون کمزور ہوتے ہیں تو جرم جو ہے وہ توانا بن جاتا ہے. فرمایا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اس معاملے میں، حدود کے قائم کرنے کے معاملے میں کسی بھی مجرم کے لیے نرمی نہیں ہے اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو. اور فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا. جس دن حد لگے گی، جس دن سزا دی جائے گی، جس دن زانی کو کوڑے لگائے جائے یا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں یا قاتل کا سر قلم کیا جائے، تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ عدالت جیل کی جو ہے وہ کال کوٹڑی کے اندر نہیں، بلکہ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک بڑے میدان میں سب لوگوں کے اندر منادی کرا کر فلاں دن فلاں جگہ پر فلاں کو جو ہے وہ حد لگے گی، پورے علاقے کو اکٹھا کیا جائے، سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں، ان سب کے سامنے حد لگائی جائے، زانی کو کوڑے لگائے جائیں، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے. مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد ہے لوگوں کو ڈرانا، مقصد ہے لوگوں کو جرائم سے باز رکھنا. اگر ایک علاقے کے سب سے بڑے گراؤنڈ کے اندر پورے عوام جمع ہو اور پھر سب کے سامنے حد لگائی جائے تو کم سے کم اس علاقے کے اندر جہاں جہاں تک اس کی بازگشت کسی نے سنی ہوگی، کوئی اس گناہ کا سوچے گا بھی نہیں، یوں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ سزائیں ظالمانہ نہیں بلکہ بالکل عادلانہ ہے، معاشرے سے برائی کے خاتمے کے لیے ہیں، اور مقصد خاتمہ ہی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان دونوں کو کوڑے مار دو، 100 کوڑے، 100 کوڑے ان کی سزا ہے، اس زانیہ مرد اور زانیہ عورت کی. اس میں نرمی بھی نہیں. اور جب سزا دی جائے تو اس وقت سب کے سب لوگ جو وہاں جو میسر ہیں سب کو حاضر بھی کیا جائے، سب کے سامنے ان پر یہ سزا کوڑوں کی لاگو کی جائے، تاکہ اس کو دیکھ کر آئندہ کوئی اس گناہ کا تصور بھی نہ کرے. یہ تو ہے شادی شدہ غیر شادی شدہ کے لیے. اور شادی شدہ جو مرد عورت ہیں وہ بدکاری کے مرتکب ہوں اور ان پر گواہی بھی ثابت ہو جائے تو ان کو جو حد ہوگی وہ کوڑے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے سنگسار. ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے. کیونکہ غیر شادی شدہ کا بھی یہ فعل تو ہے بہت برا، لیکن یہاں چونکہ یہ غیر شادی شدہ ہے اس لیے اس کے لیے کوڑے، اور جو شادی شدہ مرد ہے اس کے لیے تو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ زنا کی طرف مائل ہو، بدکاری کی طرف مائل ہو. فرمایا اس کو سنگسار کر دو. اور یہ سنگسار کا حکم
احادیث کے اندر، کثیر احادیث کے اندر موجود ہے، جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور وہ زمانہ سچائی کا زمانہ تھا، جس سے گناہ ہو جاتا تھا، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، تو وہ خود اقرار کرنے پہنچ جاتے تھے آپ کے پاس۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے یہ فعل بد ہو گیا، مجھ پر سزا جاری کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا چلی جا، وہ پھر آ گئی، پھر آ گئی، پھر آ گئی، اور پھر کہنے لگی اللہ کے رسول میں پاک ہونا چاہتی ہوں، اور وہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، حضور نے فرمایا چلی جا۔ پھر جب وضع حمل ہو گیا وہ آئی، بچہ چھوٹا تھا، یہاں تک کہ جب بچہ 2 سال کا ہوا تو وہ عورت پھر آئی۔ یہ خوف خدا تھا، جو اس سے جرم ہو گیا اسے چھپایا نہیں، جو جرم ہو گیا آخرت کا ڈر تھا کہ وہاں پر سزا ملے گی تو بہتر ہے دنیا میں اس کی سزا بھگت لوں۔ تو جب 2 سال کا بچہ ہوا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ کھا رہا تھا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب اس کو سنسار کر دو۔ اسی طرح ایک صاحب ہے معاذ، ان سے بھی یہ گناہ سرزد ہو گیا، تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر اقرار کیا، ایک طرف سے آیا حضور نے چہرہ ادھر پھیر دیا، ادھر سے آیا چہرہ ادھر پھیر دیا، تینوں جہت سے وہ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی حد جاری کی، اور ان دونوں کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ان دونوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اپنے آپ کو حدود کے لیے پیش کیا، اگر پورے مدینے والوں پر ان کی اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ شرعی سزائیں ہیں، جو محسن ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ سنگسار ہے۔ اور آگے بطور تحدید کے اور بطور سختی کے اللہ نے فرمایا کہ بدکار مرد بدکار عورت سے یا مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور بدکارہ عورت بدکار مرد اور مشرکہ عورت سے ہی نکاح کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان بدکاروں کی رغبت گند ہی کی طرف ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کا نکاح بھی انہی کے ساتھ ہوگا کہ جو زانی مرد ہے، بدکار مرد ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نیک عورت مل جائے گی، یا بدکارہ عورت ہے وہ یہ نہ کہے کہ مجھے نیک مرد ملے گا، کیونکہ ان کی رغبت اور ان کے شوق ایک جیسے ہیں، تو ان کو ایسے ہی ملیں گے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ بدکاری اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر حرام کر دی۔ اللہ